صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک مجلس نبی علیہ السلام کی جمی ہوئی تھی۔ تو ایک ساتھی نے سوال کیا کہ اللہ کے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نزدیک سب سے بڑھ کر معزز کون ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، یہ قرآن کی آیت بھی ہے، اس کا مفہوم نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ اللہ کے نزدیک عزت والا، شرف والا، مقام والا وہ شخص ہے جو متقی ہے۔ جتنا اس میں تقوی زیادہ ہوگا اتنا وہ اللہ کے ہاں معزز زیادہ ہوگا۔ صحابہ عرض کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اس کے بارے میں نہیں پوچھا، یعنی شاید مراد یہ تھی کسی کو معین کرنا، کسی شخص کو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سب سے بڑھ کر معزز یوسف علیہ الصلاۃ والسلام تھے۔ خود اللہ کے نبی تھے، باپ یعقوب علیہ السلام اللہ کا نبی تھا، دادا اسحاق علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اور پردادا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے نبی تھے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بات سمجھائی کہ اللہ کے نزدیک عزت اور شرف کی بنیاد مال، متاع، عہدے یہ نہیں ہے بلکہ تقوی ہے، کیونکہ تقوی ایک ایسی چیز ہے ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، پسند کرتا ہے، دوست بنا لیتا ہے ان لوگوں کو جو متقی ہوتے ہیں۔ اس متقی کے صفت میں ایک وصف یہ بھی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے بندوں میں اللہ کو سب سے بڑھ کر محبت کس سے ہے؟ فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر محبت اس سے ہے جس کے اخلاق بہت اچھے ہیں، اس کے لہجے میں، اس کی گفتار میں، اس کے کردار میں نرمی ہے۔ یہ تقوی کی ایک صفت ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتے ہیں۔ فرمایا اللہ کو سب سے بڑھ کر ناپسند اور ناپسندیدہ شخصیت اللہ کے نزدیک وہ ہے جو جھگڑالو ہو، بات بات پہ تلخی آنا، غصہ ہونا، چہرے کے تیور بدل جانا۔ اللہ کو یہ باتیں بالکل پسند نہیں ہیں۔ ہم بعض اوقات جا رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسا شخص جس سے ہم ذہن میں تھوڑا سا کوئی گلہ شکوہ ہوتا ہے تو اس کو آتے دیکھ کر ہمارے گردن تن جاتی ہے، بازو پھیل جاتے ہیں، چہرے پہ آثار بدل جاتے ہیں، حالانکہ یہ تکبر کی علامت ہے۔ اور ایک بات ذہن نشین کر لیں، آپ کتاب و سنت کا مطالعہ کریں، 2 شخص ایسے ہیں، 3 شخص جن کو اللہ تعالیٰ آخرت تو جو اللہ کی ناراضگی کا جزا و سزا ہے وہ ہے، اللہ ایسے بندوں کو دنیا میں بھی خوب ذلیل کر دیتا ہے۔ شدت کی بیماریاں، تکلیفیں، نقصانات، بہت کچھ۔ ایک وہ شخص جس کی چال ڈھال میں تکبر ہو، اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے۔ اللہ ایسے بندے کی بعض اوقات اس کے تکبر کے لہجے ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ اس کو دنیا میں ہی ذلیل کر دیتے ہیں۔ ماں باپ کا گستاخ، اللہ تعالیٰ اس کو بھی دنیا میں وہ وقت دکھاتے ہیں، وہ ذلت کے لمحات دکھاتے ہیں جس سے اس کی رسوائی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، اپنے سے کمزور پر ظلم کرنے والا، اس کو بھی اللہ دنیا میں ضرور ذلیل کرتے ہیں۔ نبی اسلام فرماتے ہیں کہ اللہ جس گھرانے پر بھلائی اور خیر کا ارادہ فرماتے ہیں کہ اس گھر میں میں خیر اور بھلائی پیدا کر دوں، ان بندوں پر احسان کر دوں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر نرمی پیدا کر دیتے ہیں، بہترین لہجے اور خوش اخلاقی پیدا کر دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو مزاج الٹا ہے نا، ہم گھر میں جاتے ہیں
اس تأثر سے جاتے ہیں پتہ چلے کوئی ڈکٹیٹر آ رہا ہے، احسان لے کر جاتے ہیں کہ ہم ان پہ خرچ کرتے ہیں، معاملات کرتے ہیں، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے وہ لقمہ جو تم کما کے لاتے ہو اور وہ ایک لقمہ بھی جو اپنی بیوی اور بچوں کھلاتے ہو، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے تو آپ سے فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو کوئی پینے کی مشروب اٹھا کر اس کو پینے کے لیے بڑی محبت اور پیار سے پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی اپنے اس کے نام اعمال میں اجر و ثواب سے اس کو نواز دیتے ہیں۔ ایک صحابی اٹھے اور گھر گئے اور بڑے محبت کے انداز سے ایک مشروب اٹھایا اور اپنی بیوی کو پیش کرنے لگے تو بیوی دیکھ کے حیران ہونے لگے کہ یہ انداز، یہ لہجہ، یہ طریقہ آج بڑا عجیب بدلے ہوئے ہیں آپ۔ یہ اللہ کے نبی کے صحابہ کا وصف تھا۔ کہا میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابھی حدیث سنی تھی تو دل میں آیا کہ کہیں عمل سے رہ نہ جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا تو میں نے وہ پانی اسی انداز سے آپ کو پیش کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو اخلاق، کردار اور معاملات کے لحاظ سے اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے۔ اور ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا معاذ کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے معاذ اللہ سے ڈر جاؤ، اور فرمایا یہ جو زبان ہے اس کے استعمال کو خاص کر اس پہ کنٹرول کرو۔ بہت زیادہ لوگ اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے اوندھے منہ گھسیٹتے ہوئے ان کو اللہ کے عذاب جہنم میں پھینکا جائے گا۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب قیامت کے دن ترازو لگے ہوں گے اعمال کے اور بندے کی نیکیاں کم ہو رہی ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اس بندے کا اچھے اخلاق لے آؤ، اس کی اخلاقی قدریں اور اخلاقیات جو اس کی زندگی میں موجود تھیں وہ نیکی لے کر آؤ۔ وہ اللہ کے ہاں اتنی زیادہ نیکی ہوں گی کہ جب پلڑے میں رکھی جائیں گی یہ اعلیٰ اخلاق، اچھے اخلاق اس کے ترازو کو بھر دے گا اور اس کے نیکیوں والے پلڑے کو جھکا دے گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں نے جو حدیثیں شروع میں قرآن پاک کی آیت کا حوالہ دیا کہ ایک چیز ہے جو تقوی کا وصف ہے جو بندے کو اللہ کا محبوب بناتی ہے، وہ کیا ہے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص اخلاق میں سب سے اعلیٰ ہے اللہ اپنے بندوں میں سے اس سے اپنا محبوب بناتے ہیں، اور یہ متقی کی وصف ہے کہ ان اللہ یحب المتقی۔ اور اس کے منافی وہ وصف ہے جسے اللہ تعالیٰ بندوں میں سے سب سے زیادہ جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ شخص ہے وہ بد اخلاق اور جھگڑالو شخص ہے۔ رمضان مبارک کے دن ہیں میرے بھائیو، روزے کے ساتھ ہوتے ہیں، ہمیں اپنی عادات درست کرنی چاہیے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر یہ زبان کی قباحتیں، چغل خوری، غیبت، وعدہ خلافی، جھوٹ، بد کلامی اگر یہ تمہارے مزاج میں باقی رہیں اللہ کو تمہارے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں، ایسے شخص کے روزے کی اللہ کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ مجھ اور آپ کو اپنے امان میں رکھے، اللہ ہمارا اخلاق اچھا کرے۔ السلام علیکم۔